بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آسانیوں کے معاملات فرمائے، برکت کے معاملات فرمائے، کامیابیوں کے معاملات فرمائے، اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں ایک واٹس ایپ ممبر نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ درود پاک پڑھنے سے الحمدللہ کیسے کیسے برکت کے معاملات ہوتے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں، پریشانیاں، پرابلمس ختم ہوتی ہیں۔ تو ان ہاتھوں نے جو مجھے بھیجا ہے یہ جو میریکل سٹوری ہے، تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ بتاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے کیا معاملات طے پائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالی طور پر بہت پریشان تھا، میں نے چند روپے صدقے کیے، درود شریف پڑھا اور الحمدللہ اس دن میرا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے جو کہ انہوں نے یہ تحریر بھیجی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میری شادی کو تقریباً میری شادی جو ہوئی وہ اپنے عزیزی قریبی رشتہ دار سے ہوئی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بالکل بھی نہیں تھی، اور شادی کو آلموسٹ 25 سال گزر گئے مختلف مسائل کے ساتھ۔ کسی دن میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی 25 سال کے بعد۔ کہتے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں جو کہ جوان ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور وہ سب بھی مجھے چھوڑ کر اپنے والد صاحب کے پاس رہنے لگے۔ بس میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ میرے ساتھ رہنے لگا، جسے میں نے حافظ قرآن بنایا تھا۔ اب چند دنوں کے بعد وہ سخت بیمار ہوا، اس کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک واحد یہی سہارا تھا، اور جب وہ سہارا بھی مجھ سے چھوٹنے لگا تو میرے منہ سے غلط الفاظ نکلنا شروع ہو گئے، اور نعوذ باللہ کفر تک میں نے جو ہے بولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اگر میرا بچہ مر گیا تو اے اللہ میں تجھے اللہ نہیں مانوں گی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں منکر ہو جاؤں گی۔ کہتی ہیں میرے منہ سے الفاظ نکلے۔ کہتی ہیں میں نماز کی پابند تھی، نماز پڑھ رہی تھی، لیکن نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کرتی تھی، اعمال کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، وہ میں نے سب چھوڑ دیے۔ بس دن اور رات برا بھلا کہتی رہتی، کفر بولتی رہتی کہ بس میرا بیٹا بچ جائے، اگر یہ مر گیا تو پھر میں جو ہوں وہ مطلب نعوذ باللہ غلط کلمات ادا کرتی ہوں۔ بہرحال اس طرح کی انہوں نے باتیں بتائیں۔ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اس کی جان بچ گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے بیٹے نے نافرمانیاں شروع کر دی، مجھ سے بات بے بات لڑائی جھگڑا کرتا اور میرے ساتھ برا رویہ رکھتا، اخلاق اس کے برے ہو گئے۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، یعنی ایک کے بعد اب ایک مسئلے شروع ہو گئے ان کے ساتھ نا، پہلے خود کو طلاق ہوئی، پھر بیٹے کے مسئلے، پھر اب بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ کہتی ہیں وہ بیٹی بھی میرے گھر آ گئی۔ اب میرے جو دوسرے بیٹے تھے جو والد صاحب کے پاس تھے، کہتی ہیں انہوں نے بھی آ کر مجھے تنگ کرنا شروع کیا اور مجھے ضد کرنے لگے کہ آپ ہمارے والد صاحب سے صلح کر لیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کیسے صلح کروں، انہوں نے مجھے طلاق دی ہے، اور شریعت میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کو طلاق ہو جائے تو پہلے آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہوگا کسی اور سے، پھر اسے طلاق لے کر واپس جو ہے اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنا ہوگا۔ کہنے لگی میں اس عمر میں ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی اور مجھے شرم آتی ہے، اور تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم کیا مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں آپ میرے بیٹے ہو، آپ لوگ آؤ میرے ساتھ رہو، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ قائم و دائم ہے۔ کہتے ہیں کچھ عرصے میرے بیٹے خاموش ہو جاتے اور پھر آنا جانا چھوڑ دیتے، اور پھر خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے، اور مہینوں بھول جاتے، کوئی خیر خبر خیریت نہ لیتے۔ کہتے ہیں کہ مالی حالات ہمارے بہت برے ہو جاتے ہیں، اتنی تنگی آتی ہے کہ کیا بتائیں۔ انہی حالات میں میری بیٹی نے نوکری کرنا شروع کر دی کسی کارخانے وغیرہ میں، فیکٹری وغیرہ میں۔ اب چونکہ اس کو طلاق تو ہو چکی تھی، کہتے ہیں کہ میرے جو بیٹے تھے وہ اتنے بے حس کہ انہوں نے اپنی بہن کی طلاق پر کوئی ایکشن نہیں لیا، سسرال والوں سے جا کے کوئی بات چیت نہیں کی، پوچھا تک نہیں کہ آخر معاملہ کیا ہوا، نہ بہن کی فکر، نہ ماں کی فکر کہ گھر کیسے چل رہا ہے، خرچہ کیسے چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے معاملات بتائے جب، تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور مجھے افسوس اس بات پہ زیادہ ہوا کہ اگر ہم پر آزمائش آئے، پریشانی آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ سے کلمات ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان کی ساری روادات سنی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس پر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اپنے غلط کام کی وجہ سے، اپنے کفریہ کلمات کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، 2 نفل رکعت نماز توبہ کی پڑھیں، اور گناہوں کی سچے دل سے عاجز انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اگر وہ معاف نہ کرے گا تو پھر تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا بچے گی، نہ دین، نہ آخرت، کچھ نہیں بچے گا۔ وہ مالک ہے، اسے اختیار ہے۔ اور میں نے ان کو ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی بھی تلقین کی کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، صلی اللہ علی محمد، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ نے توفیق دی، آپ کثرت سے پڑھیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے صلاۃ التوبہ پڑھی، توبہ استغفار کی، اپنے گناہوں کی، اپنے کلمات جو ادا کیے تو اس کے لیے معافی مانگی اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام کام آسان فرما دیں۔ کہتی ہیں کہ وہ بہن کثرت سے درود شریف پڑھتی رہی صلی اللہ علیہ محمد، اور 1 مہینے کے بعد مجھے انفارم کیا اور یہ کہا کہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اگر مجھے فائدہ ہوگا تو بتاؤں گی ورنہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ بھی دکھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں اور سوچ یہ ہو کہ فائدہ ہوگا تو ہم بتائیں گے، تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بے یقینی ہے۔ جب کچھ بھی پڑھیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اس سے فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ کسی بھی عمل کو آزمانے کی نیت سے نہیں کیا کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا کریں تو بگڑے کام بنتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ 1 مہینے سے درود شریف پڑھ رہی ہوں، اس کی برکت سے جو میرا حافظ بیٹا ہے اس کا رویہ بہت بہتر ہوا ہے، پہلے سے بہت مثبت ہوا ہے، اور جو میرے دوسرے بیٹے ہیں اب وہ بھی آتے ہیں، خیر خبر لیتے ہیں، اور جو ہے انہوں نے ہماری دوبارہ سے کفالت کرنا شروع کر دی ہے، خرچہ دینا شروع کر دیا ہے، مالی تنگی ختم ہوئی اللہ کے کرم سے۔ بچوں کے رویوں میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہے، فرما برداری اطاعت کرنے لگے اور ہمارے کافی سارے بگڑے کام بننے لگے، اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان خاتون نے اپنے بیٹوں کی شادی بھی فکس کی ہے، اور الحمدللہ عز و جل اب یہ لوگ مل کر رہ رہے ہیں، یعنی اپنی والدہ کی خیر خبر بھی لیتے ہیں، خیریت بھی پوچھتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ اپنی بہن کی بھی کفالت کر رہے ہیں، اور پہلے سے رویوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے رکاوٹیں ختم ہوئی ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، مسئلے حل ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں اور یقین ہی نہ ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈاؤٹس ہیں تو پھر کیسے فائدہ ہوگا؟ عمل کی تاثیر بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کامل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ درود پاک ایسی عبادت ہے جسے کرنے سے فیض ہی فیض ملتا ہے، نفع ہی نفع ملتا ہے، کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے، تب جا کے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر رحمت کرم فضل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کرم فضل فرمائے، آمین۔